بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام دانیال ہے۔ شاید میری کہانی تمہیں سننے میں سادہ لگے، لیکن اس کہانی نے میری زندگی بدل دی۔ میں ہمیشہ ایک بات مانتا تھا کہ جذبات کمزور لوگوں کا ہتھیار ہے۔ محبت، عشق، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ میں اپنی دنیا میں مست تھا، جہاں صرف ایک مقصد تھا: کامیابی۔ یونیورسٹی میں داخل ہوا تو کتابوں اور کلاسز کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ دوستوں نے کئی بار کہا، یار تھوڑا گھل مل بھی لیا کر، ہر وقت نوٹس نوٹس، تیرے جیسے تو روبوٹ ہوتے ہیں۔ میں مسکرا کر کہہ دیتا، جب تم سب فیل ہو رہے ہوگے میں اپنی جیب میں کامیابی ڈالے پھر رہا ہوں گا۔ میری کلاس میں بہت سی لڑکیاں تھیں، کچھ خوبصورت بھی، کچھ ذہین بھی، مگر میں نے کبھی کسی سے دو لفظ بات نہیں کی۔ مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی، میرا دھیان صرف کتابوں میں تھا۔ میرے والد ایک درمیانے طبقے کے بزنس مین تھے، ہمیشہ کہتے، بیٹا تم نے ہمارا نام روشن کرنا ہے، اور میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ ایک دن ایسا لاؤں گا جب میرے والد فخر سے کہیں گے، یہ میرا بیٹا ہے۔ محبت، میں تو اس لفظ سے بھی چڑھتا تھا۔ کسی نے ایک بار مذاق میں کہا، دانیال اگر تجھے کوئی لڑکی پسند آ جائے تو کیا کرے گا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میرے لیے تو محبت بھی ایک ڈگری جیسی ہے، جس کا سلیبس ہی نہیں، تو امتحان کیا دوں گا؟ پہلے پہل سوشل میڈیا کو بھی فضول سمجھتا تھا کہ وقت کا ضیاع ہے۔ یہ تصویریں، یہ پوسٹ، یہ جھوٹی ہنسی، سب دکھاوا ہے۔ میرے روم میٹ ہنسی مذاق کرتے، کبھی تو انسان بن جا، فیس بک، انسٹاگرام دیکھ، مزے کر۔ میں جواب دیتا، مجھے ورچوئل لوگوں سے نہیں، اپنی حقیقت سے پیار ہے۔ زندگی میں نہ کوئی لڑکی تھی، نہ کوئی فینٹیسی۔ اکثر لوگ مجھے کہتے، محبت زندگی کا حصہ ہے، اور میں کہتا، محبت الجھن ہے، اور میری زندگی میں الجھنوں کی گنجائش نہیں۔ یونیورسٹی کے کینٹین میں بیٹھے دوست اکثر اپنی گرل فرینڈز کی باتیں کرتے، میں خاموشی سے سنتا، مگر کبھی کوئی حسرت یا جلن محسوس نہیں کی۔ کبھی کبھی دل چاہتا شاید کوئی ہو جو میرا حال سمجھے، میرے خوابوں کو جانے، لیکن پھر دل کو ڈانٹ دیتا، یہ کمزوری ہے دانیال، یہ تیرے لیے نہیں۔ میرے لیے ہر دن ایک جنگ کی طرح تھا، مقابلے کا میدان، اور میں اکیلا سپاہی۔ ایگزامز کے دنوں میں رات رات جاگتا، اور جب کلاس میں فرسٹ آتا تو یہی سوچتا، یہی کافی ہے میرے لیے۔ ماں کہتی، بیٹا تھوڑا دل بہلا لیا کر، زندگی صرف کتابوں میں نہیں ہوتی۔ میں مسکرا کر کہتا، امی دل کی جگہ دماغ نے لے لی ہے۔ سچ کہوں تو مجھے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ کسی سے دل کی بات کی جائے، شاید اس لیے کہ میں خود کو مکمل سمجھتا تھا۔ کبھی رات کو جب سب سوتے، میں چھت پر چڑھ کر آسمان کو دیکھتا، تارے روشن ہوتے، ہوا میں خاموشی ہوتی، اور میں سوچتا، یہ دنیا بڑی پرسکون ہے جب تمہیں کسی سے کوئی امید نہ ہو۔ میں اپنی ذات میں اتنا مگن تھا کہ کبھی کسی دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ محبت میرے لیے ایک کمزوری تھی جس سے میں ہمیشہ بچ کر نکلا۔ ایک بار کسی تقریب میں ماں نے کہا، دانیال یہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ میں نے سیدھے کہا، امی میرے پاس اس وقت ان چیزوں کا وقت نہیں۔ امی نے صرف اتنا کہا، وقت گزر جاتا ہے پر لوگوں کی کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جو کمی میں آج محسوس نہیں کرتا وہی کل سب کچھ کھا جائے گی۔ یونیورسٹی میں 4 سال گزر گئے، میں نے ٹاپ کیا، سب نے تعریف کی۔ اس دن مجھے لگا میں جیت گیا، لیکن وہ جیت صرف باہر کی تھی، میرے اندر کیا ہو رہا تھا میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میرے اندر کہیں ایک خالی پن تھا جس کا احساس اس وقت نہیں ہوا۔ میرے دوست نے مجھ سے ایک دن کہا، دانیال تو بہت کچھ جیتا ہے پر کبھی خود کو ہارا ہوا محسوس کیا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، نہیں میں کبھی نہیں ہارا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خود سے ہی جیتنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ محبت سے دوری، دوسروں کے جذبات کو نظر انداز کرنا، اپنی ذات کو ہی سب کچھ سمجھنا، یہ سب وہ خاموش دشمن تھے جو مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس جذبے سے میں دور بھاگتا ہوں وہی ایک دن میرے دل کے اندر ایسے بس جائے گا کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں چاہا، مگر وقت بدلتا ہے، دل بھی کبھی کبھار وہ بات مان لیتا ہے جسے دماغ نے سالوں سے انکار کیا ہو۔ میں نے جب یونیورسٹی سے فارغ ہو کر گھر کا رخ کیا تو زندگی کا ایک نیا مرحلہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ ڈگری میرے ہاتھ میں تھی، والد کا بزنس سنبھالنے کی تیاری ہو رہی تھی، مگر اندر کچھ خالی سا محسوس ہونے لگا تھا۔
شاید وہ دن رات کی بھاگ دوڑ ختم ہو چکی تھی، یا شاید وہ شور جو کہ کلاس رومز میں رہتا تھا اب اچانک ختم ہو گیا تھا۔ وقت تھوڑا سا سست لگنے لگا تھا۔ ایک دن یوں ہی بیٹھا تھا جب دوستوں نے زور دیا کہ اب تو یونیورسٹی ختم ہو گئی ہے، فیس بک بنا لے، ہم سب ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اکاؤنٹ بنا لیا، تصویر لگائی، چند دوستوں کو ایڈ کیا اور سمجھا یہ بھی کوئی نئی فالتو عادت ہے، زیادہ دن نہیں چلے گی۔ لیکن انسان جب خالی ہوتا ہے تو اسے وہ چیزیں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں جنہیں وہ کبھی حقیر سمجھتا تھا۔ فیس بک پر وقت گزارنے لگا۔ ایک شام فون کی سکرین پر ایک میسج آیا، انجان پروفائل تھی، نام علیزہ لکھا ہوا تھا مگر تصویر کوئی نہیں تھی۔ میسج تھا، السلام علیکم، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے فوراً فون رکھا اور چند لمحے اسے دیکھا، دل میں وہی پرانی سوچ آئی، دھوکہ نہ ہو۔ کچھ دیر بعد دوبارہ فون اٹھایا، جواب دیا، وعلیکم السلام، آپ کون؟ کئی منٹ گزر گئے، کوئی جواب نہ آیا۔ دل میں ایک ہلکی سی بے چینی ہوئی، پھر ایک اور میسج آیا، بس یوں ہی بات کرنے کا دل چاہا، اگر برا نہ لگے تو 2 منٹ بات کر لیں۔ میں نے سوچا کتنے لوگ آج کل اس طرح میسج کر کے کھیلتے ہیں، لیکن جانے کیوں میں نے بات جاری رکھی، اچھی بات ہے، بات کریں، لیکن پہلے اپنا تعارف تو دیں۔ جواب آیا، تعارف سے باتیں رسمی ہو جاتی ہیں، اگر اجازت ہو تو بس ایسے ہی بات کرتے ہیں، بغیر کسی تعارف کے۔ میں چونک گیا، عجیب بات تھی مگر دلچسپ بھی۔ میں نے کچھ مزید سوال کیے مگر ہر بار وہ بات کو گھما دیتی۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھے بغیر جانا ہے؟ اس کا اگلا سوال تھا۔ میں نے کہا، نہیں، میں تو دیکھ کر بھی جاننے میں وقت لگاتا ہوں۔ وہ ہنسنے کا ایموجی بھیج کر خاموش ہو گئی۔ 2 دن گزرے، وہ روز میسج کرتی، کبھی چھوٹے چھوٹے سوال، کبھی کچھ بے ربط باتیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دن کا ایک مخصوص وقت اب اس چیٹ کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ دوستوں نے پوچھا، کون ہے؟ اتنا فون میں گم رہتے ہیں اب؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس ایک اجنبی ہے، باتیں اچھی کر لیتی ہے۔ میری زندگی جو ایک ڈگر پر چل رہی تھی اب تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ اب میں رات کو سونے سے پہلے اس کے میسج کا انتظار کرتا۔ صبح اٹھ کر پہلا خیال وہی انجان پروفائل ہوتی۔ کبھی وہ مجھ سے کہتی، بتائیں آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ میں کہتا، جھوٹ سے، اور ایسے لوگوں سے جو خود کو چھپاتے ہیں۔ اس پر وہ بس یہی کہتی، پھر بھی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ اور سچ یہ تھا، میں خود بھی حیران تھا۔ ایک دن میں نے براہ راست کہہ دیا، اگر تم سچ میں کوئی لڑکی ہو اور تمہاری نیت صاف ہے تو کم از کم فون پر بات کرو، تمہاری آواز سن کر کچھ اندازہ تو ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ڈرو گے تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، ڈر تو مجھے صرف ان چیزوں سے لگتا ہے جنہیں میں سمجھ نہیں پاتا۔ کال نہیں آئی، لیکن وہ میسیجز بھیجتی رہی، کبھی اپنی زندگی کی جھلکیاں، کبھی اپنے خواب۔ کہتی، میری زندگی میں کوئی خاص نہیں، سب کچھ بس ایک سا ہے۔ میں نے پوچھا، پھر بات کرنے کی وجہ؟ بولی، بس دل نے کہا اور میں نے مان لیا۔ کبھی کبھی لگتا جیسے وہ مجھے بہت کچھ بتانا چاہتی ہے پر روک لیتی ہے۔ میں نے بھی خود کو محدود رکھا، پوچھنے سے زیادہ سننے لگا، اور وہ کچھ ایسی باتیں کرتی جو دل کے کسی کونے کو چھو جاتی تھیں۔ کیا کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ صرف سننے کے لیے ہوتے ہیں، خود کچھ نہیں کہتے، بس سن کر سکون دیتے ہیں؟ میں نے سوچا شاید میں بھی ویسا ہی ہو گیا ہوں۔ اب میں خود اس کی طرف راغب ہو رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ پھر ایک رات جب سب سو چکے تھے، میں نے اس سے پوچھا، اگر میں تمہیں کال کروں تو کیا تم بات کرو گی؟ جواب آیا، مجھے کچھ وقت دو، میں سوچتی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک اجنبی جو میرے لیے بس ایک پروفائل تھی، میری زندگی کا حصہ بننے لگی تھی۔ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بار بار موبائل کی سکرین دیکھتا، علیزہ کا پروفائل کھولتا، پر وہاں وہی سادہ سا نام، وہی خالی ڈی پی۔ میں نے آخری میسج میں صرف اتنا کہا تھا، اگر تمہیں مجھ پر تھوڑا بھی اعتبار ہے تو مجھے کال کرو، بس ایک بار۔ پورا دن گزرا، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں جان بوجھ کر فون سے دور رہنے لگا، جیسے خود کو سزا دے رہا ہوں۔ شام ڈھلے جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا اخبار پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، موبائل پر ایک ناآشنا نمبر سے کال آئی۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا، دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو دانیال۔ ایک لمحے کے لیے کچھ سنائی دینا بند ہو گیا۔ آواز نرم، معصوم اور اتنی پرسکون کہ جیسے ہوا میں کوئی خاموش دھن بجنے لگی ہو۔ میں نے بمشکل آواز نکالی،
ہاں میں دانیال، تم علیزہ؟ وہ ہلکی سی ہنسی۔ اتنے حیران کیوں ہو؟ تم نے تو کہا تھا سوچنے دو۔ میرے ہونٹوں پر غیر ارادی مسکراہٹ آ گئی۔ تم نے واقعی کال کر دی؟ مجھے لگا تم کبھی نہیں کرو گی۔ کہنے لگی، بس دل مان گیا، ورنہ دماغ تو آج بھی منع کر رہا تھا۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے، جیسے کچھ پل صرف سانسوں کی آواز سننے کے لیے رکھے گئے ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، کیسا لگا میری آواز سن کر؟ میں نے جواب دیا، کچھ سچائی ایسی ہوتی ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی کال 20 منٹ کی تھی، لیکن اس کے بعد یہ روز کی عادت بن گئی۔ صبح کا آغاز گڈ مارننگ سے ہوتا اور رات سونے سے پہلے آخری آواز اس کی ہوتی۔ ایک دن اس نے کہا، جب تم مجھ سے بات کرتے ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، تمہاری آواز میں وہ سکون ہے جو شاید مجھے کبھی کسی چیز میں محسوس نہیں ہوا۔ ہم نے بے شمار باتیں کی، کبھی وہ اپنی پسندیدہ کتابوں کا ذکر کرتی، کبھی اپنی بچپن کے واقعات سناتی۔ کہتی، میرے ابو بہت سخت ہیں، گھر میں موبائل رکھنا بھی ایک جنگ جیتنے جیسا ہے، لیکن ہاسٹل میں رہتی ہوں تو تھوڑا آزادی ہے۔ میں نے پوچھا، کبھی گھر والوں کو شک نہیں ہوتا کہ تم کسی سے بات کرتی ہو؟ بولی، میں چوری نہیں کرتی، بس خاموشی سے جیتی ہوں، اور تم سے بات کرنا یہ چوری نہیں، شاید میرا حق ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے کئی چھوٹے بڑے لمحے آپس میں بانٹے۔ ایک دن وہ بولی، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ میں کسی سے اتنی جلدی کھل جاؤں گی۔ میں نے کہا، محبت کا وقت طے نہیں ہوتا، نہ دائرہ نہ مرحلہ، وہ بس ہو جاتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، دانیال، تمہیں کبھی ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، کہ تم چلی نہ جاؤ۔ کبھی ہم ایک ہی موضوع پر گھنٹوں بات کرتے۔ ایک دن اس نے کہا، اگر کبھی ہم ملے تو تم مجھے پہچان لو گے بغیر دیکھے؟ میں نے کہا، اگر آواز دل میں اتر جائے تو چہرہ سامنے ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ کہنے میں جتنے آسان تھے، وقت کے ساتھ ان کا وزن بڑھنے لگا۔ ایک دن میرے دوست نے پوچھا، کب تک اس اندیکھے رشتے پر یقین رکھو گی؟ میں نے کہا، کبھی کبھی کچھ رشتے دیکھنے کے بعد ٹوٹتے ہیں اور کچھ صرف سن کر جڑ جاتے ہیں۔ میں نے علیزہ سے تصویریں مانگی، اس نے انکار کر دیا۔ بولی، جس دن مجھے لگا تم صرف چہرے سے نہیں دل سے جوڑ رہے ہو، میں خود اپنی پہچان دے دوں گی۔ اور میں خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دن میں نے کال پر کہا، مجھے لگتا ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ دیر تک کچھ نہ بولی، صرف سانسوں کی آواز تھی، جیسے دل کے اندر کوئی ہلکی سی دھڑکن سنائی دے رہی ہو۔ پھر بس اتنا بولی، محبت لفظوں میں جلدی نہ کہنا، وہ وقت خود بتائے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، حالانکہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک سوال دبا بیٹھا تھا، کیا یہ سب سچ ہے یا بس ایک خوبصورت سراب؟ یہ سوال مجھے راتوں کو جاگنے پر مجبور کرتا، اور جلد ہی وہ وقت آیا جب میں نے علیزہ سے ملنے کی خواہش کر دی۔ ایک شام جب میں گاڑی چلا رہا تھا اور علیزہ سے بات کر رہا تھا، میرے دل میں اچانک ایک خیال آیا۔ میں نے کہا، علیزہ، تم سے ایک بات کہنی تھی۔ اس نے کہا، ہاں بولو، آج تمہاری آواز میں کچھ الگ سا ہے۔ میں نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، کیا ہم کبھی مل سکتے ہیں؟ کچھ لمحے مکمل خاموشی میں گزر گئے۔ میں نے محسوس کیا جیسے فون بند ہو گیا ہو۔ پھر وہ بولی، دانیال، تمہیں پتہ ہے تم نے کیسا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں مجھے اندازہ ہے، لیکن ہم اتنے دنوں سے بات کر رہے ہیں، کیا یہ غلط ہے اگر میں تم سے بالمشافہ ملنا چاہوں؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ نہیں، یہ غلط نہیں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ تمہارے شہر میں آنا کوئی مشکل نہیں، تم ہاسٹل میں ہو، صرف ایک ملاقات کی بات ہے۔ بولی، یہ تمہیں ایک ملاقات لگتی ہے، لیکن میرے لیے یہ زندگی اور موت کے برابر ہے۔ میں رک گیا۔ اتنا سخت رد عمل کیوں علیزہ؟ میں کچھ غلط تو نہیں چاہتا۔ وہ آہستہ سے بولی، میرے والد بہت سخت ہیں دانیال، میں نے بہت مشکل سے اپنے ابا سے آگے پڑھنے کی اجازت مانگی تھی۔ یہاں بھی موبائل رکھنا ایک بڑا خطرہ ہے، اگر انہیں ذرا سا بھی علم ہو گیا کہ میں کسی سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھے فوراً واپس بلا لیں گے اور میری زندگی اجیرن کر دیں گے۔ میں نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں مشکل میں ڈال دوں گا؟ میں خفیہ طریقے سے آ سکتا ہوں، کوئی پبلک جگہ، کوئی چھوٹا سا کیفے۔ بولی، یہ بات تم جتنا آسان سمجھ رہے ہو میرے لیے اتنا ہی مشکل ہے۔ میرے خاندان میں لڑکی کا لڑکے سے بات کرنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے،
اور اگر کسی نے دیکھ لیا یا تصویریں بنا لی یا کسی نے کچھ کہہ دیا تو میری عزت خاک ہو جائے گی۔ میں نے کہا لیکن علیزہ، ہم صرف بات کر رہے ہیں، کچھ غلط نہیں کر رہے۔ وہ تیز لہجے میں بولی، دانیال، تم لڑکے ہو، تمہارے لیے شاید یہ ایک نارمل بات ہو، لیکن ہمارے لیے نہیں۔ اگر میرے بھائی یا والد کو کچھ پتہ چل گیا تو وہ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ میں خاموش ہو گیا، گاڑی روک کر سائڈ پر لگا دی۔ باہر لوگ آ جا رہے تھے، سب اپنی دنیا میں مگن، اور میں جیسے کبھی لوگوں کے اصولوں کی پرواہ نہیں تھی، اب انہی اصولوں سے الجھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ کہا، تو ہم کب تک اس طرح رہیں گے؟ باتیں کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو دیکھے بغیر، ملے بغیر؟ بولی، جب تک وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، اگر کل تمہارے والدین تمہاری شادی طے کر دیں تب؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، تو میں تمہیں پہلے سے خبردار کر رہی ہوں دانیال، محبت ہمارے جیسی لڑکیوں کے نصیب میں کم ہی لکھی ہوتی ہے۔ ہم صرف خواب دیکھ سکتے ہیں، حقیقت نہیں بدل سکتے۔ میں نے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ یہ سب چھوڑ دوں؟ اس نے کہا، اگر تم چاہو تو چھوڑ سکتے ہو، میں روکوں گی نہیں، لیکن میں تم سے صرف سچ مانگتی ہوں، وعدے مت کرو جو تم نبھا نہ سکو۔ میں نے تھک کر کہا، میں وعدے نہیں کر رہا لیزا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن تمہارے سامنے بیٹھ کر وہ سب کہوں جو آج صرف فون پر کہتا ہوں۔ کہنے لگی، دانیال، اگر قسمت میں ہوا تو وہ دن ضرور آئے گا، لیکن آج نہیں۔ اس دن کال جلدی ختم ہو گئی۔ میں سارا دن سوچتا رہا، ہر لمحہ یہی سوال ذہن میں آتا، کیا محبت صرف سننے اور بولنے کی حد تک ہو سکتی ہے؟ کیا ملاقات ہمیشہ ایک جرم ہی رہے گی؟ اگلے دن اس نے میسج کیا، مجھے امید ہے تم ناراض نہیں ہو، میں بس حقیقت کا سامنا کروا رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، نہیں علیزہ، میں ناراض نہیں ہوں، بس بے بس ہوں۔ ہماری بات چیت جاری رہی، لیکن ایک خالی پن درمیان آ گیا تھا۔ میں نے آہستہ اسے سمجھنا شروع کر دیا کہ کچھ محبتیں صرف آواز میں زندہ رہتی ہیں، کچھ چہرے صرف خیال میں بستے ہیں، اور کچھ خواب صرف خواب ہی رہتے ہیں۔ لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ ایک نہ ایک دن میں علیزہ سے ضرور ملوں گا۔ ان دنوں علیزہ کی باتوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی تھی۔ وہ اب ہنستی کم اور سوچتی زیادہ تھی۔ کبھی کبھار دوران کال خاموش ہو جاتی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ ایک دن جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور ہم بات کر رہے تھے، میں نے غیر ارادی طور پر کہہ دیا، علیزہ، ایک بات پوچھوں؟ بولی، پوچھو، پر اگر سوال خطرناک ہوا تو جواب سے انکار کا حق رکھتی ہوں۔ میں ہنسا، نہیں، بس ایک نارمل سی بات ہے، مجھے تمہاری تصویر دیکھنی ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ میں نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، ایسا نہیں کہ شک ہے، بس دل چاہتا ہے کہ جس سے اتنی باتیں کی اس کا چہرہ بھی جانوں۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، دانیال، تمہیں پتہ ہے میرے حالات، تصویر بھیجنا میرے لیے اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا، سمجھتا ہوں، لیکن کیا ہر چیز اتنی ہی بندشوں میں قید ہونی چاہیے؟ بولی، نہیں، لیکن کچھ حدیں اپنی جگہ ہوتی ہیں۔ میں اگر تصویر بھیج دوں اور وہ کسی کے ہاتھ لگ جائے، کسی کا فون دیکھ لے، میں کسی بدنامی کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں نے نرمی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، صرف دیکھوں گا، کسی کو نہیں دکھاؤں گا۔ وہ کچھ نہ بولی، پھر کال ختم ہو گئی۔ اگلے دن اس کا میسج بھی نہیں آیا۔ میں نے ویٹ کیا، ہر گھنٹے بعد فون دیکھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں تھی۔ پہلا دن گزرا تو میں نے سوچا شاید مصروف ہو، دوسرا دن آیا تو بے چینی ہونے لگی، تیسرا دن گزرا تو دل میں خدشے سر اٹھانے لگے۔ میں نے میسج کیا، علیزہ، سب ٹھیک ہے؟ ناراض ہو کیا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے کال کی، فون بند جا رہا تھا۔ دل میں عجیب سا بوجھ آ گیا۔ میں سارا دن بے چین رہا، آفس میں کام کی طرف دھیان نہیں جا رہا تھا۔ شام کو چھت پر چڑھ کر لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بس ایک ہی سوال ذہن میں تھا، کہیں ہمیشہ کے لیے تو نہیں گئی؟ میں نے اگلے دن پھر سے کال کی، فون بند تھا۔ میسج کیا، اگر ناراض ہو تو صرف اتنا بتا دو کہ خیریت ہے، میں مزید کچھ نہیں مانگوں گا۔ جواب نہ آیا۔ چوتھے دن رات کو میں نے ایک آخری کوشش کی، فون پھر بند تھا۔ میری سانسیں گھٹنے لگی، دل کہہ رہا تھا کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا ایک وائس میسج چھوڑتا ہوں، علیزہ، میں نے تم سے صرف تصویر مانگی تھی، کوئی بے عزتی یا زبردستی نہیں کی۔ اگر تمہیں یہ اچھا نہ لگا ہو تو سوری،
لیکن اس طرح غائب ہو جانا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ صرف ایک بار سن لو، صرف ایک بار بتا دو کہ تم ٹھیک ہو۔ وائس نوٹ بھیج کر میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے اس کا پروفائل کھولتا، جیسے موبائل کی سکرین میں کوئی زندگی چھپی ہو۔ 5 دن گزر چکے تھے۔ میں اب خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پھر ایک رات جب میں کمرے کی لائٹ آف کر کے لیٹا ہوا تھا، اچانک فون کی سکرین روشن ہوئی۔ علیزہ کی کال تھی۔ میں نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف وہ خاموش تھی۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، علیزہ۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ناراض نہیں تھی، بس ڈر گئی تھی۔ میں نے سانس کھینچی۔ ڈر؟ کس چیز کا ڈر؟ بولی، میں جانتی ہوں تم سچے ہو، لیکن میری زندگی میں اعتماد تو کبھی سکھایا ہی نہیں گیا۔ تصویر دینا میرے لیے بہت بڑا قدم تھا اور میں تیار نہیں تھی۔ میں نے کہا، میں تمہیں کسی چیز پر مجبور نہیں کروں گا، صرف یہ بتا دو کہ تم ٹھیک ہو، یہی کافی ہے۔ وہ بولی، میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے تھوڑا وقت دو خود کو سمجھانے کا، یقین کرنے کا۔ میں نے کہا، جتنا چاہو وقت تمہارا ہے، لیکن وعدہ کرو اس بار یوں خاموشی نہ اختیار کرو گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، وعدہ۔ کال ختم ہوئی، لیکن دل کو سکون آ گیا۔ تصویر نہ ملی، چہرہ آج بھی انجان تھا، لیکن وہ آواز، وہ یقین اب میرے دل پر نقش ہو چکے تھے۔ میں نے خود سے کہا، محبت دیکھنے سے نہیں، نبھانے سے پہچانی جاتی ہے۔ میں اسے کبھی زبردستی کسی قدم پر نہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ میں اس اندیکھی لڑکی کو اپنے دنوں کا مرکز اور راتوں کا سکون مان چکا تھا، اور یہ بے چینی شاید اس محبت کی قیمت تھی جو آہستہ آہستہ میری رگوں میں اتر رہی تھی۔ ان دنوں ہماری بات چیت دوبارہ معمول پر آ چکی تھی۔ علیزہ کے لہجے میں پہلے جیسا تاثر تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میں محسوس کر رہا تھا کہ کچھ بدل رہا ہے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے اکثر دور کہیں کھو جاتی، جیسے کوئی فیصلہ ذہن میں گردش کر رہا ہو۔ ایک رات جب ہم بات کر رہے تھے، اس نے اچانک کہا، دانیال، تم سے کچھ شیئر کرنا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اب اتنے دنوں بعد بھی تمہیں اجازت لینی پڑ رہی ہے؟ بولو، سن رہا ہوں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ میری ڈگری مکمل ہو گئی ہے، اب چند دنوں میں واپس گھر جا رہی ہوں۔ میری ہنسی رک گئی۔ واقعی؟ اتنی جلدی؟ تم نے پہلے بتایا نہیں۔ بولی، میں خود نہیں جانتی تھی کہ اتنا اچانک ہوگا۔ یونیورسٹی کی آخری فارمیلٹیز بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو اب ہماری باتیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بات نہیں کریں گے، بس یہ کہ اب حالات بدل جائیں گے۔ گھر میں اتنی آزادی نہیں ہوگی۔ تم جانتے ہو میرے والدین کیسے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، پر ہمیں اگلا قدم اٹھانا ہوگا۔ مجھے اجازت دو کہ جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہو، میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ نہیں دانیال، ابھی نہیں۔ یہ بات میرے گھر والوں کے لیے بجلی جیسی ہوگی۔ انہیں پہلے یہ ہضم کرنا ہوگا کہ ان کی بیٹی کسی سے بات کرتی رہی ہے۔ پھر شادی کی بات؟ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا، لیکن اگر ہم سنجیدہ ہیں تو پھر یہ چھپانا کب تک؟ وہ بولی، بس کچھ وقت دو۔ تمہیں میری قسم، ابھی رشتہ مت بھیجنا۔ میں نے فون ہاتھ میں لے کر سائڈ پر رکھ دیا، آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ تم سے شادی کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا لیزا۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے گھر والوں سے خود بات کر لوں گا۔ بولی، یہ کام جذبات سے نہیں، عقل سے کرنا ہوگا۔ میرا باپ تمہیں دروازے سے اندر بھی نہیں آنے دے گا اگر تم نے یہ بات اچانک کہی۔ میں نے کہا، تو پھر تم بتاؤ کیا کروں؟ وہ تھوڑا نرم ہوئی۔ میرے خیال سے تم اپنا فوکس اپنی تعلیم مکمل کرنے پر رکھو۔ جیسے تم فارغ ہو اور تھوڑا خود کو سیٹل کر لو، تبھی ہم مل کر کوئی طریقہ نکال لیں گے۔ میں نے گردن جھکائی جیسے وہ سامنے بیٹھی ہو۔ تم وعدہ کرو کہ تم تب بھی میرا انتظار کرو گی۔ بولی، وعدہ کرتی ہوں، لیکن دانیال، اگر کبھی کچھ ایسا ہو جائے کہ میں تم سے رابطہ نہ کر سکوں تو براہ کرم اسے کمزوری مت سمجھنا، بس یہ سمجھنا کہ حالات میری بات نہیں مانے۔ اس جملے نے جیسے میرے اندر کچھ دبا دیا۔ تمہیں شک ہے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی؟ کہنے لگی، نہیں چاہتی، لیکن ڈر ہے، بس اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہاری امید ٹوٹے نہ اگر کبھی میری طرف سے خاموشی ہو۔ اس رات میں دیر تک چھت پر بیٹھا رہا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے، ہوا میں نمی تھی،
میں نے دل میں خود سے عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اس لڑکی کو کھونے نہیں دوں گا۔ اگلے دن علیزہ نے کال کی، دانیال، اگر میں چلی گئی اور ہم میں فاصلہ آ گیا تو تم کیا کرو گے؟ میں نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، تم جہاں بھی ہوگی میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں وہ شخص نہیں جو راستے کے رکاوٹوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ بولی، بس تم یہ جذبہ قائم رکھنا، میں دعا کروں گی کہ وقت ہمارے حق میں ہو۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کی روانگی 3 دن بعد ہے۔ گھر پہنچتے ہی میں کال کروں گی، تم پریشان مت ہونا۔ میں نے کہا، علیزہ ایک بات سن لو، اگر تم جا بھی رہی ہو تو میرا دل تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، سنبھال کے رکھنا۔ کہنے لگی، تمہارے دل سے زیادہ میں کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ کال بند ہوئی اور میں اس کمرے میں تنہا بیٹھا رہا جہاں کچھ دن پہلے تک صرف اس سے باتیں ہوتی تھیں۔ علیزہ کی روانگی کے 2 دن بعد تک ہم نے روزانہ مختصر بات کی۔ وہ گھر پہنچ چکی تھی مگر اس کی آواز میں وہ خوشی نہیں تھی جو واپسی پر ہونی چاہیے تھی۔ ایک دن شام کو جب میں اسے کال کرنے ہی والا تھا اس کا فون بند ملا۔ میں نے سمجھا شاید بیٹری ختم ہو گئی ہو یا وہ مصروف ہو۔ کچھ دیر بعد پھر کوشش کی، وہی صورتحال۔ اگلے دن صبح اٹھ کر پہلا کام یہی کیا، فون چیک کیا لیکن نہ کوئی میسج، نہ کال اور نہ کوئی آن لائن سٹیٹس۔ میں نے فیس بک کھولا، علیزہ کا پروفائل بھی غائب تھا۔ اس لمحے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اتر گئی، جیسے کسی نے زندگی کے معمولات میں زبردستی خلل ڈال دیا ہو۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، مسلسل فون بند، سوشل میڈیا پر مکمل خاموشی۔ میں نے اپنے پرانے کال لاگ کھنگالے، کوئی اور نمبر تھا کیا؟ شاید اس نے کبھی ایڈریس بتایا ہو، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے میں اس تک پہنچ سکتا۔ میری زندگی کا سارا ارتکاز ایک جگہ پر رک گیا تھا، علیزہ کی تلاش۔ آفس میں بیٹھا رہتا پر دھیان کسی فائل میں نہیں جاتا۔ دوستوں کے فون آتے، میں جواب نہیں دیتا۔ ایک دن ماں نے میرے کمرے میں آ کر پوچھا، دانیال سب خیریت ہے؟ دن بدن تم خاموش ہوتے جا رہے ہو۔ میں نے بہانہ بنایا، بس تھوڑا کام کا دباؤ ہے امی۔ مگر وہ ماں تھی، پہچان گئی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ انہی دنوں ایک اور محاذ کھل گیا۔ امی نے ایک دن میرے سامنے بیٹھ کر کہا، دیکھو بیٹا، تم اب یونیورسٹی سے فارغ ہو چکے ہو، گھر کی ذمہ داری بھی تم نے سنبھال لی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی زندگی کا اگلا قدم اٹھاؤ۔ میں نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے تصویریں نکالی، یہ کچھ اچھے رشتے ہیں، ان میں سے کوئی پسند آ جائے تو بات آگے بڑھاؤں۔ میں نے وہ تصویریں ایک نظر دیکھی اور سیدھا انکار کر دیا۔ امی، میں ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ امی بولی، ہم کب تک انتظار کریں گے؟ بہو چاہیے، گھر میں رونق ہو، تمہارے ابا بھی یہی چاہتے ہیں۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، امی ابھی بزنس سیکھ رہا ہوں، 1-2 سال لگیں گے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں۔ لیکن وہ ماننے والی نہیں تھی۔ کچھ دن بعد ایک رشتے والی خالہ آئی اور میرے بارے میں بات چل پڑی۔ امی نے پھر سے کہا، کم از کم لڑکی سے بات کر لو، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو فیصلہ آسان ہوگا۔ میں نے صاف انکار کر دیا، امی مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ امی نے افسوس سے کہا، پھر تم ہی بتاؤ، کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا کسی کو پسند کرتے ہو؟ اگر ہاں تو ہمیں بتاؤ، ہم ضد نہیں کریں گے۔ میرے لبوں پر خاموشی طاری رہی۔ میں کیا کہتا؟ جسے چاہا تھا وہ تو اب کہیں بھی نہیں تھی۔ دن بدن ماں کا رویہ بدلنے لگا۔ ایک شام انہوں نے کہا، دانیال اگر تم نے اب بھی ہاں نہ کی تو یاد رکھو، یہ ماں تمہارے سامنے زہر پی لے گی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ امی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ بولی، تمہیں پتہ ہے بیٹا، تمہارے ابا کی حالت بہتر نہیں، اور میری خواہش ہے کہ تمہیں خوش دیکھوں، اپنا گھر بساتا دیکھوں۔ ماں کی آنکھوں میں نمی تھی اور میں خود کو سنبھال نہیں پایا۔ میں نے شکستہ دل سے کہا، ٹھیک ہے امی، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو بات کر لیں۔ یہ الفاظ میرے دل سے نہیں بلکہ ماں کی آنکھوں کے آنسوں سے نکلے تھے۔ میں نے ہاں تو کر دی مگر دل میں ایک خلش باقی رہی۔ اسی رات میں نے ایک آخری کوشش کی، پرانا نمبر ڈائل کیا، فون اب بھی بند جا رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا، شاید وہ واقعی مجھے بھول گئی ہے یا پھر اسے مجبور کیا گیا ہے۔ دل میں ایک امکان باقی تھا کہ وہ لوٹے گی، کہ کسی دن کوئی میسج آئے گا، لیکن عقل کہہ رہی تھی، دانیال تمہیں اب آگے بڑھنا ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ خود کو نارمل دکھاؤں، آفس جاؤں، دوستوں سے ملوں، ماں کے ساتھ بیٹھوں، مگر سب کچھ ایک بوجھ سا لگتا۔ ماں نے شادی کی تاریخ طے کر دی اور میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔
کبھی کبھی انسان رشتے نہیں حالات نبھاتا ہے، اور میں اب حالات سے ہار رہا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ انتظار باقی تھا جو سوشل میڈیا کی خالی سکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ شادی کا دن قریب آ چکا تھا، گھر میں مہمانوں کی چہل پہل تھی، سب خوش مصروف اور تیاریاں مکمل کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن میں اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ ہر رسم ہر رواج ایک زنجیر لگ رہی تھی۔ نکاح سے پہلے جب قاضی نے پوچھا قبول ہے تو میری آواز میں وہ یقین نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ قبول ہے، میں نے بس ادا کر دیا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے میں تصویر کھنچواتا رہا، لوگوں سے ملتا رہا، لیکن دل میں ایک شور سا تھا۔ امی بار بار کہتی رہی، بیٹا آج کا دن خوشی کا ہے، کچھ تو مسکرا لو۔ میں نے خاموشی سے ان کا دل رکھنے کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ دے دی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ہنسی دل کی نہیں تھی۔ رات کو جب سب مہمان جا چکے تھے اور مجھے کمرے میں بھیجا گیا تو قدم خود بخود رکنے لگے۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، ردا، میری نئی نویلی دلہن۔ مہندی لگی انگلیاں، جھکی نظریں، چمکتے کپڑے، اور ایک خاموشی جو مجھ پر بوجھ بن رہی تھی۔ میں چند لمحے دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، ہلکی آواز میں بولی، السلام علیکم۔ میں نے جواب نہیں دیا، قدم بڑھائے اور سیدھا سامنے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ الجھن سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے سر ہلایا، یہ سب تمہارے لیے نئی شروعات ہو سکتی ہے، لیکن میرے لیے یہ زبردستی ہے۔ وہ سن ہو گئی۔ میں نے تم سے شادی نہیں کی، مجھے کرنی پڑی، میری مرضی شامل نہیں تھی اس رشتے میں۔ اس کی نظریں جھک گئیں، شاید وہ پہلے سے جانتی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے میں رک کر بولا، تمہیں یہ کمرہ خالی کرنا ہوگا، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، کیا مطلب؟ ہم ابھی نکاح۔ میں نے بات کاٹ دی، نکاح کاغذ پر ہے، دل پر نہیں، اور میں تمہیں دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بعد بولی، کیا میں جان سکتی ہوں کہ آخر کیوں؟ میں نے کہا، وجہ جاننے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں بس اتنا جاننا کافی ہے کہ میں یہ رشتہ نہیں چاہتا۔ وہ بیڈ سے آہستہ سے اٹھی اور اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر رکتے ہوئے اس نے بس ایک سوال کیا، کیا میں اپنی ماں سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے سختی سے کہا، نہیں، ابھی نہیں، یہاں کی باتیں یہیں رہیں گی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرہ خالی ہو گیا، لیکن سکون نہیں آیا۔ میں رات بھر جاگتا رہا، کھڑکی سے باہر تاریکی میں دیکھتا رہا۔ دل کی دیواروں پر ایک چپ چھائی ہوئی تھی۔ صبح جب میں کمرے سے باہر نکلا تو ردا کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر خاموشی اور تھکن۔ امی نے اسے دیکھ کر کہا، ارے بہو، تم یہاں؟ میں نے فوراً کہا، امی، کمرے میں کچھ مسئلہ تھا، میں نیا کمرہ دیکھ لوں گا۔ امی حیران ہوئی، لیکن کچھ نہ بولی۔ میں کام پر چلا گیا، راستے پر خود کو الزام دیتا رہا، لیکن واپس آ کر بھی اپنا رویہ نہ بدلا۔ شام کو اماں نے مجھے الگ لے جا کر پوچھا، کوئی مسئلہ ہے کیا دانیال؟ بہو ساری رات باہر بیٹھی رہی اور تم کچھ بولے بھی نہیں۔ میں نے کہہ دیا، امی، مجھے کچھ وقت چاہیے، یہ رشتہ میرے لیے ابھی بہت بھاری ہے۔ یہ لڑکی کیا قصوروار ہے؟ تمہارا بوجھ وہ کیوں اٹھائے؟ میں خاموش رہا۔ ردا میرے سامنے آنے سے کتراتی اور میں بھی اسے نظر انداز کرتا رہا۔ ہم ایک ہی گھر میں دو اجنبی بن چکے تھے۔ میں نے ہر وہ موقع ٹالا جہاں مجھے اس سے بات کرنا پڑتی۔ کبھی کبھی اماں اسے ڈانٹنے لگتی، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ تمہاری بیوی ہے، عزت سے رکھو اسے۔ میں کچھ نہ کہتا، میرے دل پر بس ایک ہی نام لکھا تھا، علیزہ، لیکن وہ غائب تھی اور ردا سامنے موجود، خاموش، صابر اور زخم سہتی ہوئی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن میرے اور ردا کے درمیان کوئی رشتہ نہیں بنا۔ امی روز نئی باتیں لے کر آتی، بیٹا، بہو نے آج تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے، کم از کم شکریہ تو کہہ دو۔ میں بغیر جواب دیے چپ چاپ کمرے میں چلا جاتا۔ ردا کی موجودگی مجھے بوجھ لگتی تھی اور میں ہر وقت الجھن میں رہتا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ میرے لیے ایک سزا ہے جو میں کسی اور کے گناہ کی وجہ سے بھگت رہا ہوں۔ ایک دن دفتر سے واپس آیا تو ردا کچن میں تھی۔ امی نے کہا، آج بہو نے تمہارا فیوریٹ قورمہ بنایا ہے، بیٹھ کے کھا لو سب کے ساتھ۔ میں نے انکار کر دیا، امی،
مجھے بھوک نہیں ہے۔ امی نے غصے سے کہا، تم کب تک اسے یوں نظر انداز کرتے رہو گے؟ شادی تم نے کی ہے، کوئی احسان نہیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن اندر سے جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن دفتر سے جلدی واپس آیا، کمرے میں داخل ہوا تو ردا نیچے فرش پر بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں غصے سے بولا، کیا ضرورت ہے تمہیں میرے کمرے میں آنے کی؟ تمہیں کہا تھا نا یہ میرا اسپیس ہے۔ وہ چونک گئی، کپڑے سمیٹنے لگی اور آہستہ سے بولی، معاف کیجیے، بس الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ میں نے بات کاٹ دی، تمہیں اجازت لینے کی تمیز نہیں؟ باہر نکلو یہاں سے۔ وہ نظریں جھکا کر کمرے سے باہر چلی گئی اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد اماں کمرے میں آئی۔ کیوں اس پر اتنا غصہ نکالتے ہو؟ بیچاری ہر بات برداشت کرتی ہے، ایک دن بول پڑی تو کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، امی مجھے اکیلا چھوڑ دے، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ امی نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، بیٹا خاموش عورت کو آزمائش سمجھ کر مت دیکھو، وہی اکثر سب کچھ سہ کر آخر میں سب کچھ چھوڑ جاتی ہے۔ ایک دن دوپہر میں کمرے میں تھا کہ باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ امی نے بتایا کہ ردا کا بھائی آیا ہے۔ میں فوراً اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا لیکن لہجہ دبا ہوا۔ السلام علیکم دانیال بھائی۔ میں نے بس سر ہلایا۔ ردا اندر گئی تو وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بہن سے ملنے آیا ہوں اور کچھ بات کرنے، امید ہے اجازت ہوگی۔ میں نے اجازت دی اور تھوڑی دیر بعد جب باہر جانے لگا تو دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی باتیں سن لی۔ ردا تمہیں اندازہ ہے نا، ہمارے گھر میں ایسی باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ اگر تم نے واپس آنا چاہا تو شاید ماں باپ کی نظر میں مر جاؤ گی۔ ردا کی آواز بہت مدھم تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی اختیار کی ہے۔ اس نے پھر کہا، تو اسی خاموشی کو برقرار رکھو، شوہر کو منانے کی کوشش کرو۔ وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے، لیکن واپسی کا سوال نہ اٹھانا، کیونکہ اب تمہاری زندگی وہی ہے جو اس درس سے جڑی ہے۔ میں وہ سب سن کر چند لمحے وہیں رکا رہا، پھر آہستہ سے باہر نکل گیا۔ اسی دن شام کو ردا نے چائے لا کر دروازے پر رکھی اور آہستہ سے بولی، چائے رکھتی ہے، اگر پسند نہ ہو تو بتا دینا، میں بدل دوں گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکائے واپس چلی گئی۔ میں جانتا تھا وہ کوئی اداکاری نہیں کر رہی، وہ واقعی سب کچھ سہ رہی تھی، بنا کچھ کہے، بنا شکایت کہے۔ لیکن میرے اندر ابھی وہ جگہ نہیں بنی تھی جو اسے قبول کر سکے۔ میرے ذہن میں اب بھی ایک ہی نام تھا، ایک ہی سوال، علیزہ کہاں چلی گئی؟ اور ردا، وہ صرف ایک عکس تھی جو روز میرے سامنے آ کر میری الجھن بڑھا دیتی تھی۔ دفتر کا دن معمول کے خلاف خاصا مصروف گزرا، ایک کے بعد ایک میٹنگ اور پھر کچھ کاغذی کروائیاں۔ شام ہونے تک ذہن تھکاوٹ سے بوجھل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی موبائل ہاتھ میں لیتے ہی دل میں ایک چھپی ہوئی امید جاگتی تھی۔ وہی پرانا نمبر، وہی پرانی یاد، شاید کبھی واپس آ جائے۔ آج بھی میں نے حسب عادت فون چیک کیا، اسکرین پر ایک ناآشنا نمبر سے وائس میسج تھا، میں تھک چکی ہوں دانیال، آج میں زہر کھا رہی ہوں، تم جسے دیکھنے کے لیے تڑپتے رہے، آج آخری بار دیکھ لو۔ ساتھ ایک تصویر تھی، میں نے تیزی سے تصویر پر کلک کیا، چند لمحوں کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ تصویر اور ردا کی تھی۔ میری سانسیں رک گئیں، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے بے اختیار وہ نمبر دوبارہ دیکھا، یہی وہ انداز تھا جس سے علیزہ بولتی تھی، وہی آواز۔ میری انگلیاں کانپنے لگی، میں نے جھٹ سے کال ملائی مگر فون بند جا رہا تھا، دماغ جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ ردا، علیزہ، ایک ہی شخص، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے آج تک اس کی آواز پر غور کیوں نہیں کیا؟ او خدایا! میں کرسی سے اٹھا اور تیزی سے دفتر سے باہر نکلا۔ راستے بھر گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور میں صرف ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، خدا کرے دیر نہ ہو چکی ہو۔ گھر پہنچ کر دروازہ کھولا، امی حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس وقت؟ خیریت؟ میں نے جواب دیے بغیر ردا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی جواب نہیں آیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے زور سے پکارا، ردا، دروازہ کھولو پلیز۔ امی میرے پیچھے آ چکی تھی۔ دانیال، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، امی مجھے بس دروازہ کھولنے دے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، ردا اندر کھڑی تھی، چہرہ زرد، آنکھیں سرخ اور ہاتھ میں فون۔ میں نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم جانتی ہو اگر کچھ ہو جاتا تو؟
اس نے مجھے دھکا دیا اور پیچھے ہٹی۔ اب کیا فرق پڑتا ہے؟ تب کہاں تھے جب میں تمہارے سامنے تھی اور تم نے مجھے ایک بار بھی اپنی سمجھا نہیں۔ میں خاموش کھڑا تھا۔ تمہیں علیزہ چاہیے تھی نا؟ وہ میں ہی تھی، وہ آواز، وہ باتیں، وہ وعدے، سب کچھ۔ تمہیں پہلے سمجھ کیوں نہیں آیا؟ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کب بتایا؟ کب سنا تم نے؟ کب موقع دیا کہ میں تمہیں بتا سکوں؟ تم تو ہر بار اپنی نفرت کا بوجھ میرے سر ڈال کر چل دیتے تھے۔ امی یہ سب سن کر پریشان تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے دانیال؟ میں نے بمشکل کہا۔ امی، یہ سب میری غلطی ہے، مجھے ایک موقع دے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ردا نے رخ موڑا۔ اب تمہیں ہوش آیا ہے؟ جب میں ہارنے کے قریب تھی تب تمہیں یاد آیا کہ تم نے کسی سے محبت کی تھی؟ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ردا، علیزہ، جو بھی نام ہے تمہارا، لیکن میرا دل صرف ایک نام پہ رکا تھا اور وہ تم نکلی۔ مجھے ایک بار معاف کر دو۔ وہ روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے ٹکڑوں میں توڑا ہے دانیال، اتنا کہ اب دوبارہ جڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اگر واقعی غلطی تمہاری ہے تو اب رونا بند کرو، اس کا اعتبار واپس لاؤ۔ میں نے سر جھکایا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا امی، بس یہ میرے سامنے سلامت رہے۔ ردا خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ ساری رات جاگتے ہوئے ایک ایک لمحہ یاد کرتا رہا۔ وہ پہلا میسج، وہ پہلی کال، وہ آواز جس پر میں فدا ہوا تھا، سب کچھ اسی کا تھا جو میری آنکھوں کے سامنے دن بدن ٹوٹ رہی تھی۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو ردا کمرے میں نہیں تھی۔ کچن سے ہلکی آوازیں آ رہی تھی، جیسے وہ ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو۔ میں دروازے کے قریب گیا، لیکن خود پر قابو رکھتے ہوئے واپس پلٹ آیا۔ اب میرا ہر قدم، ہر لفظ سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ دن بھر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ شام ہوتے ہی اماں نے بتایا، ردا نے اپنے میکے جانے کی تیاری کر لی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کچھ دن آرام چاہیے، وہاں جا کر تھوڑا وقت گزارنا چاہتی ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا، دل جیسے ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ردا سے بات کرنی ہوگی، شاید آخری موقع ہو۔ میں اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچا، آہستہ سے دستک دی۔ دروازہ کھلا ہے، آ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ میں ہوں۔ میں اندر داخل ہوا۔ وہ بیگ پیک کر رہی تھی، کپڑے طے کرتے ہوئے۔ ردا، میں نے آہستہ سے پکارا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ چہرے پر کوئی حیرت یا نرمی نہیں تھی، بس خاموشی۔ کیا بات ہے؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ شاید لفظ کافی نہ ہو، لیکن یہی میرے پاس ہے۔ اس نے کپڑے سمیٹنا بند کر دیے اور میری طرف دیکھا۔ اب معافی کیوں دانیال؟ تب کیوں نہیں جب میں تمہارے سامنے تھی اور تم نے مجھے دیکھا تک نہیں؟ میں نے جواب دیا، کیونکہ تب میں اندھا تھا، صرف اپنی تکلیف میں گم۔ مجھے لگا میرے ساتھ دھوکا ہوا، لیکن اصل میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں کیا لگا میں سب کچھ نہیں جانتی تھی؟ تم جب میرے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے تو میں اندر ہی اندر سب کچھ محسوس کرتی تھی، لیکن پھر بھی روز چہرے پر مسکراہٹ سجا کر تمہارے لیے کھانا بناتی، اماں کی خدمت کرتی۔ میں نے نظریں جھکائیں۔ مجھے لگتا ہے میں تمہارے لائق ہی نہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے، شادی کے دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم وہی ہو جس سے میں محبت کرتی تھی، علیزہ کے نام سے، ایک انجان رشتہ۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ تم نے مجھے دل سے قبول ہی نہیں کیا تو خاموشی ہی بہتر سمجھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں واقعی معلوم تھا؟ بولی، ہاں، مگر میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر تمہیں میری اصل حقیقت پتہ بھی نہ ہو، کیا تم میرے رویے سے کچھ بدلتے؟ تم نہیں بدلی دانیال، تم نے اپنی نفرت مجھے دے دی، چاہے میں کچھ بھی کرتی رہی۔ میں نے کہا، لیکن اب جب مجھے سب معلوم ہو گیا ہے تو کیا مجھے ایک موقع نہیں ملنا چاہیے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، نہیں، کیونکہ تم صرف علیزہ سے محبت کرتے تھے، ردا سے نہیں۔ اگر علیزہ نہ بھی ہوتی تو کسی بھی عام لڑکی کے ساتھ تمہارا رویہ یہی ہوتا۔ تم جذباتی طور پر اتنے خود غرض تھے کہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل ہی نہ ہونے دیا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ردا، تم جا سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ تم یہ جان کر جاؤ کہ میں اب وہ انسان نہیں رہا۔
اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہو سکتا ہے، لیکن میرے دل میں اب وہ جگہ نہیں بچی جہاں تمہیں دوبارہ رکھا جا سکے۔ میں نے نرمی سے کہا، تم کہتی ہو تم نے سب برداشت کیا، خاموشی سے، تو اب ایک بار صرف میری بات بھی سن لو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اگر تم جاؤ گی تو میں وہ سزا پا جاؤں گا جو شاید میں نے خود اپنے لیے بنائی ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ یہ سزا تمہیں تب ملنی چاہیے تھی جب تم مجھے دروازے کے باہر چھوڑ دیتے تھے۔ آج یہ سب سن کر کچھ نہیں بدلے گا۔ میں اب صرف خود کو تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے التجا کی، ردا، تم صرف ایک دن، ایک موقع، بس رہنے دو۔ تمہیں اپنی محبت سے نہیں، اپنا احساس دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، محبت کا دعویٰ بہت آسان ہے دانیال، لیکن وقت پر اظہار نہ کیا جائے تو وہ صرف خود غرضی لگتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جانتا تھا اس بار وہ واقعی جا رہی ہے۔ ماں سے کہو مجھے رخصت نہ کرے، میں خود چلی جاؤں گی، اس کا آخری جملہ تھا۔ میں کمرے سے نکل آیا، دروازہ بند ہوا جیسے ایک دور مکمل ہوا ہو۔ نیچے صحن میں جا کر میں نے خود کو دیوار سے لگا لیا۔ میرے ہاتھ خالی تھے اور دل، اس میں صرف وہی شخص تھا جسے میں نے اپنی ضد میں خود سے دور کر دیا تھا۔ ردا کے جانے کے بعد گھر سنسان لگنے لگا۔ اماں نے مجھ سے کچھ پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس خاموش نظروں سے دیکھتی اور اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ میں نے ردا کو نہ کال کی نہ میسج، شاید اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ یہ بات اب الفاظ سے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ایک دن میں شام کو اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ پرانے نوٹس دیکھ رہا تھا۔ موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا، انسٹاگرام پر ایک نیا میسج کھولا تو بھیجنے والی ردا تھی۔ صرف ایک لائن لکھی تھی، اگر واقعی شرمندگی ہے تو صرف مجھ سے نہیں، لوگوں سے معافی مانگو جنہیں تم جیسے لوگ ہر دن توڑتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور میسج آیا، سچائی کو سچ کی طرح بیان کرو، کسی ہمدردی کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے رہنمائی کے لیے جنہوں نے اپنی محبت کی ناکامی کا بدلہ کسی بے گناہ سے لیا۔ میں کچھ دیر وہ پیغام پڑھتا رہا، خاموشی سے اسکرین کو تکتا رہا۔ شاید اب وقت تھا کہ اپنے اندر کے جھوٹ سے پردہ ہٹایا جائے۔ میں نے موبائل کھولا، فیس بک اور انسٹاگرام دونوں پر ایک پوسٹ لکھنی شروع کی۔ میرا نام دانیال ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک لڑکی سے محبت کی جسے میں علیزہ کے نام سے جانتا تھا۔ وہ میری آواز تھی، میرا سکون۔ لیکن جب وہ غائب ہوئی، میں نے اس کا غصہ ایک ایسی لڑکی پر نکالا جو بے گناہ تھی، میری بیوی ردا۔ میں نے اسے دل سے قبول نہیں کیا، اسے نظر انداز کیا، اس پر ظلم کیا اور سب سے بڑھ کر اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا۔ اب مجھے علم ہوا ہے کہ جسے میں علیزہ سمجھتا تھا وہی ردا تھی، میری اپنی بیوی۔ وہی آواز، وہی درد، وہی محبت۔ میں لکھتا گیا، ہر لفظ جیسے دل کے اندر سے نکل رہا تھا۔ یہ پوسٹ کسی ہمدردی کے لیے نہیں، یہ پوسٹ ان تمام لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے ہے جنہیں اپنی زندگیوں میں وہ محبت نہیں ملی جس کے خواب دیکھے تھے، اور پھر انہوں نے اس محرومی کا بدلہ ان لوگوں سے لیا جو بے قصور تھے۔ محبت نہ ملنا ایک دکھ ہو سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو اس دکھ کا مجرم بنانا ایک ظلم ہے۔ اگر آپ کو اپنی محبت نہ ملے تو اس کا بدلہ اپنی بیوی یا شوہر سے نہ لیں۔ پوسٹ مکمل کر کے میں نے اپلوڈ کر دی۔ اسکرین پر اپنی تحریر کو دیکھ کر دل میں ایک عجب سکون سا محسوس ہوا۔ پہلی بار ایسا لگا جیسے میں نے خود کو خود کے سامنے بے نقاب کیا ہو۔ کچھ ہی دیر میں کمنٹس آنا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے سراہا، کچھ نے سوال کیے، کچھ نے اپنی کہانیاں شیئر کی، لیکن جو مجھے چاہیے تھا وہ ایک جواب تھا، ردا کا۔ پھر وہ لمحہ آیا، اس کا میسج آیا، تم نے جو لکھا وہ وہی تھا جو میں نے سننا چاہتی تھی، لیکن اب بھی تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم صرف اپنی غلطی نہیں مانتی بلکہ اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے تیار ہو۔ میں نے فوراً جواب دیا، میں تیار ہوں، تم جہاں کہو میں وہاں آؤں گا، بس ایک موقع دے دو۔ اس نے میسج کیا، کل شام 5 بجے میرے میکے آؤ، لیکن صرف ماں سے ملنے کے بہانے نہیں، سچ کے ساتھ آنا۔ اگلے دن میں وقت پر اس کے دروازے پر موجود تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی ردا کھڑی تھی، سادہ لباس، ہلکی سی مسکراہٹ۔ تم آئے ہو تو بیٹھو۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر اس کی والدہ بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے سلام کیا، ان کے قدموں میں بیٹھا اور سچ بیان کر دیا، خالہ میں آپ کی بیٹی کا مجرم ہوں، میں نے اسے انصاف نہیں کیا، لیکن آج میں صرف اس کا شوہر بن کر نہیں، ایک نیا انسان بن کر آیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ردا کو لے جانا چاہتا ہوں، عزت سے، محبت سے۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر انہوں نے ردا کی طرف دیکھا۔ فیصلہ تمہارا ہے بیٹی۔ ردا نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔
میں تمہیں ایک موقع دوں گی، لیکن اگر دوبارہ وہی دانیال بنے تو دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔ میں نے کہا، میں خود کو اس قابل بنانے کے لیے ہر دن تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ وعدہ ہے، شرط نہیں۔ اسی شام ہم واپس آئے۔ گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن اب میری نظریں بدل چکی تھیں۔ میں نے ردا کے لیے کمرے کی سجاوٹ خود کی۔ پہلی بار اس کے ہاتھ سے چائے لی اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، مجھے معاف کرو ردا، نہ صرف علیزہ کو بلکہ تمہیں دیر سے پہچاننے کے لیے۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، میں نے تمہیں تب بھی پہچان لیا تھا جب تم نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اب تم نے خود کو پہچانا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ میں نے سوچا اگر میں ردا کو صرف بیوی سمجھ کر چاہتا تو شاید اتنی دیر نہ ہوتی، لیکن اب میں اسے محبت سمجھ کر اپنانے کو تیار تھا، مکمل، بغیر کسی اگر مگر کے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔